ایسے راز جن کے فاش ہوتے ہی حویلی میں کوہرام مچ چکا ہے۔ شیری اور زمرد کے زبان کھولتے ہی نہ صرف سربلند بلکہ شاہ نور کو بھی ایک ایسا دھچکا لگا ہے کہ سب کچھ تہس نہس ہونے والا ہے، اور دوسری طرف گل مہر کے توسم کو حقیقت بتانے کے بعد اب توسم آخر کیا کرنے والا ہے اپنے ہی ماما کے ساتھ؟ اس سب سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنے والا ہے سربلند؟ کیا وہ جان لے لے گا اپنے ہی جانی دشمن یعنی اپنے بھائی سراب کی، یا پھر اس سب کا فیصلہ ہونے جائے گا جرگے میں؟ اور دوسری طرف کیا توسم زعفران ماما کا قتل کر ڈالے گا یا پھر خود ہی اس کے ہاتھوں مرنے والا ہے؟ اور ایسے میں آخر شیری کا کیا انجام ہوگا؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ کو بتاتے چلے ڈرامہ سیریل زنجیریں کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہاں اب سربلند کو ایک کے بعد ایک بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ زمرد کی باتیں سن کر جب آئے گا تو وہ صدمے میں چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی ربیہ اس کو شیری کی دوسری حقیقت بتائے گی کہ شیری پریگننٹ ہے، تو یہ سب سننے کے بعد سربلند ہوش کھو بیٹھے گا کہ آخر اس حویلی میں اس کی ناک کے نیچے اتنا سب کچھ ہوتا رہا اور وہ اپنے دشمنوں کو حویلی سے باہر ڈھونڈتا رہا۔ آخر کس قدر بے وقوف تھا میں۔ گل مہر جس نے سب کچھ بتا دیا ہے توسم کو اپنے مامے کی حقیقت، تو اب توسم اتنا ہی جلد باز ہے کہ وہ خود کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ زعفران خان کو ختم کرنا اتنا آسان ہے اور شاید بچوں کا کھیل ہے۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا کہ اس کا ماما کس قدر شاطر اور چالاک آدمی ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں ہونے دے گا کہ توسم اس کی جان لے لے۔ تو جیسے ہی زعفران سراب سے مل کر واپس اپنے حویلی پہنچے گا تو آگے سے توسم اس کا انتظار کر رہا ہوگا اور اس پر حملہ کر دے گا، لیکن بدقسمتی سے اس حملے کے دوران زعفران خان کی نہیں بلکہ توسم کی موت ہو جائے گی اور توسم اپنے ہی ماما کے ہاتھوں مرنے والا ہے۔ اور دوسری طرف اب شیری جس کو یقین ہو گیا ہے کہ سراب اب کسی صورت بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا بلکہ اس کی شادی زرگون سے کروا دے گا، وہ تو اس حویلی کے مالکن بننے کے خواب سے جائے بیٹھی تھی، اور وہ کیوں نہ خواب سے جاتی؟ آخر سراب نے اس کو اتنے چکر جو دے رکھے تھے، اس کو بچپن سے ایسے رنگین خواب دکھائے کہ وہ اس میں اتنی گم ہو گئی کہ اس کو اپنی عزت کا خیال ہی نہیں رہا اور اس نے دھوکے کے بارے میں تو بالکل سوچا ہی نہیں۔ اب شیری یہ کرے گی کہ وہ ساری حقیقت جا کر بھابھی شاہ نور کے سامنے رکھ دے گی۔ وہ شاہ نور کے پاس جائے گی اور معمول کے مطابق اس سے باتیں کرے گی اور باتوں باتوں میں کہے گی کہ آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ آپ اتنی سج دھج کے رہتی ہیں لیکن آپ کے شوہر نے آپ پر کبھی بھی محبت کی ایک نگاہ تک نہیں ڈالی۔ یہ سننے کے بعد شاہ نور کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ بولے گی کہ تم کون ہوتی ہو اس طرح کی باتیں کرنے والی؟ تو شیری اب اپنی زبان کھول ہی دے گی اور کہے گی کہ آپ نے کبھی اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ سراب لالا آپ سے اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہیں؟ وہ بھلا آپ کو محبت عزت کس طرح دیتے؟ کیونکہ وہ تو باہر کی عورتوں میں لگے ہوئے تھے، ان کا انٹرسٹ آپ میں کم اور مجھ میں زیادہ تھا، بھلے میں نوکرانی ہی سہی لیکن ان کا دل مجھ پہ آ چکا تھا۔ یہ سننے کے بعد شاہ نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہے گی کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو میرے شوہر کے بارے میں؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم یہ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ تو شیری جواب دے گی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ کے شوہر کا مجھ سے چکر چلتا رہا ہے، میرے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے ہیں، اور اب جب میں پریگننٹ ہو چکی اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو مجھ سے شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ
اگر تم نے یہ بچہ نہ ضائع کیا تو میں تمہارا نکاح زرگون سے کروا دوں گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والی، میں نے ان سے محبت کی ہے، میں اپنی محبت کی قربانی ایسے نہیں دوں گی، مجھے چاہے جو کچھ بھی کرنا پڑے، میں سراب کو حاصل کر کے رہوں گی۔ اس کے بعد اب شاہ نور کا صبر جواب دے جائے گا، وہ شیری کے منہ پر پانی کا گلاس دے مارے گی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر سیٹتی ہوئی سراب کے سامنے پیش کرے گی اور چیخ کر کہے گی کہ سردار سربلند خان، میں تمہارے پاس انصاف مانگنے آئی ہوں۔ میں ایک بیوی ہوں جس کے شوہر نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ میرا مجرم میرا شوہر نہیں بلکہ یہ ملازمہ بھی ہے، اور اب میں تم سے انصاف کی اپیل کرتی ہوں۔ یہ سننے کے بعد سربلند کے ہوش اڑ جائیں گے، اور نہ صرف سربلند بلکہ بی جان بھی اپنا سر پیٹنے لگ جائے گی۔ آخر سراب اس قدر گھٹیا اور نیچ ہو سکتا ہے، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بی جان کہے گی کہ میں نے کتنے نازوں اور پیار سے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اور اس نے ہمیں یہ سلا دیا۔ دوسری طرف ربیہ کیونکہ سربلند کو بتا چکی ہوتی ہے کہ شیری پریگننٹ ہے، لیکن اب تک پہلے سربلند کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ سراب کا ہے، اور وہ سراب کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ سربلند نے بی جان کو یہ بھی بتا دیا ہوتا ہے کہ شیر دل کا قتل اور کسی نے نہیں بلکہ سراب لالا نے کروایا تھا، اور محض سرداری کے لیے۔ ان کی نظریں سرداری پر تھی، جس کی لالچ میں وہ ایک کے بعد ایک قتل کرتے رہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرا بھائی اگر ایک بار مجھ سے کہہ دیتا کہ وہ سردار بننا چاہتا ہے تو خدا کی قسم میں سرداری اس کے سر پر وار کر پھینک دیتا، لیکن اس نے ایسا کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے کچھ علم ہوتا، اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری پیٹھ پیچھے وار کر رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد بی جان کا صبر جواب دے جائے گا اور وہ زور زور سے رونے لگ جائے گی۔ اس کے بعد سربلند اس کو کہے گا کہ آپ ایک سردار کی بیوی اور سرداروں کی ماں ہیں، آپ کے حوصلے اور ہمت کا کوئی جواب نہیں ہے، اب آپ کو مزید صبر کرنا ہوگا۔ جس پر بی جان کہے گی کہ اب میرا صبر جواب دے چکا ہے، میں نے سراب کو اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ محبت دی اور اس نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا۔ دوسری طرف سراب جب زعفران سے مل کر واپس حویلی آ رہا ہوگا تو راستے میں ہی اس کو خبر مل جائے گی کہ حویلی میں اس کی ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے، تو اب وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ حویلی تو جانے سے رہا، کیونکہ وہ جائے گا تو مارا جائے گا۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ زعفران کے ساتھ ہاتھ ملا لے، تو وہ اپنی گاڑی واپس موڑے گا اور زعفران کی حویلی پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے تمہاری آفر منظور ہے، ہم دونوں مل کر سربلند کا خاتمہ کر دیں گے اور یوں آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا اور میرا خواب۔ لیکن سراب کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی زعفران اپنے بھانجے طورسم کا قتل کر چکا ہوگا۔ خیر سراب کو اس پر بالکل بھی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کو کون سا پیار کرتا تھا، اور وہ سمجھے گا کہ اس کے راستے کا ایک اور کانٹا بھی نکل گیا۔ دوسری طرف سربلند اب یہ فیصلہ کرے گا کہ شاہ نور کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اور جو شیری کے ساتھ ہوا ہے اور شیر دل لالا کے قتل کا معاملہ، اس سب میں سراب ہی انوالو ہے، تو اس کا فیصلہ یا اس کو سزا میں اکیلا نہیں دے سکتا۔ کل ہم جرگہ بلائیں گے اور جو ہمارے بڑے بزرگوں کا فیصلہ ہوگا سراب لالا کے ساتھ وہی سب کچھ کیا جائے گا، اور شیری کے انجام کا انحصار بھی اسی بات پر ہے کہ ہمارے بزرگ اس کی قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن جب تک جرگہ نہیں بلایا جاتا تب تک شیری کو مہمان خانے میں پناہ دی جائے گی اور اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ اکیلی مجرم نہیں ہے، اس نے جو کچھ کیا سراب لالا کے کہنے پر کیا۔ اگلی ہی صبح جب سربلند جرگے کا اعلان کرے گا اور سب بزرگ اکٹھے ہوں گے اور جرگے کے لیے سراب کو بلایا جائے گا تو سراب وہاں پر نہیں آئے گا، بلکہ سراب ان سب پر حملہ کرنے والا ہے زعفران خان کے ساتھ مل کر۔ جیسے ہی جرگہ شروع ہوگا تو سراب خان اور زعفران خان کے آدمی گڑی الف خان میں آ جائیں گے، اور یوں سربلند کے آدمی بھی
بندوق تانے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ اب مقابلہ آمنے سامنے ہونے والا ہے اور اب نہ صرف سراب اپنے انجام کو پہنچے گا بلکہ زعفران کی بھی موت ہونے والی ہے۔ شیری کا بچہ ہو جانے کے بعد وہ بچہ شاہنور کو دے دیا جائے گا اور شیری کا نکاح زرگون سے کروا دیا جائے گا اور دوسری طرف سربلند اور ربیہ اپنی ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ کچھ عرصے بعد سربلند کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام شیردل رکھا جائے گا اور بی جان بہت زیادہ خوش ہوگی کہ ایک بار پھر سے اللہ نے اس کے گھر میں دوبارہ سے خوشیاں عطا کر دی ہے، شیردل سے واپس لوٹ آیا ہو۔ اس طرح اس ڈرامے کی ایک ہیپی پلس سیڈ اینڈنگ ہونے والی ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔